ویلکم ٹو مائی چینل لیسن۔ آج کے لیسن میں ہم جس پوئم کو ڈسکس کریں گے اس کا ٹائٹل ہے اسنیک اور اس کے پوئٹ ہیں ڈی ایچ لارنس۔ یہ پوئم رائٹر کی ایک پرسنل ایکسپیرینس پر مشتمل ہے، جس میں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے اس نے ایک اسنیک کو دیکھا جب وہ گرمیوں کی ایک دوپہر کو پانی پینے کے لیے جا رہا تھا پانی کے برتن کے پاس، تو وہاں پر ایک اسنیک موجود تھا۔ اس اسنیک کو دیکھ کر اس کی فیلنگ میں جو ویریشن آتی ہیں، پوئٹ نے اس کو ڈیٹیل سے ڈسکرائب کیا ہے۔ فار ایگزامپل، فرسٹ جو پہلی فیلنگ ہوتی ہے اس کی، وہ تو نیچرلی ہوتی ہے، جو فیلنگ آف فیئر ہوتی ہے، جو سانپ جیسے ریپٹائل کو دیکھ کے کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اس کو بڑا اپنے لیے یہ آنر فیل ہوتا ہے کہ ایک اس کے گھر سانپ آیا ہے، ایز اے گیسٹ اس کو وہ لیتا ہے، اور اس کے بعد اپنی باری کا انتظار کر رہا ہوتا ہے پانی کے لیے۔ پھر وہ بعد میں بڑا فیسینیٹ ہوتا ہے، بڑا اٹریکٹ ہوتا ہے اس سانپ کی طرف، اس کے کلرز کی طرح کی وجہ سے، اور اس کے جس طریقے سے وہ آیا ہوتا ہے اور وہ چل رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے اندر جو ہیٹرڈ آتی ہے، اس نے جو اسکول کالجز میں یا جسے عام لائف میں لوگوں سے بھی سنا ہوتا ہے کہ سانپ کو تو دیکھتے ہی مار دینا چاہیے، اور اس کو مارنے کی وہ اٹیمپٹ کرتا ہے، اور اینڈ میں اس کو بہت ریمورس ہوتا ہے، اس کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ وائی ہی ڈیڈ دیٹ، مطلب اس نے مارا تو نہیں لیکن اس نے اٹیمپٹ کیوں کیا اس کو مارنے کے لیے، اور اس نے ایک چانس جو ہے وہ مس کر دیا کہ وہ کنگلی پرسنالٹی سے وہ مل سکے۔ پوئٹ اس کو پریز بھی کرتا ہے بہت زیادہ، اور یہ ویریشن اس کے ویو پوائنٹ میں ہمیں نظر آتی ہیں تھرو آؤٹ دا پوئم۔ A snake came to my water trough on a hot, hot day, and I in pyjamas for the heat to drink there. کہہ رہے کہ میرے واٹر ٹروف پہ، پانی پینے والا جو برتن ہے اس پر ایک سنیک کو اس نے دیکھا، بڑی گرمیوں کا ایک وہ دن تھا، اور وہ بھی اپنے پائجاماز میں، مطلب ریسٹ والی پوزیشن میں تھا۔ وہاں سے وہ اٹھ کے پوئٹ پانی پینے کے لیے وہاں پر گیا، تو اس نے اس کو سانپ کو وہاں پر موجود پایا۔ In the deep, strange scented shade of the great dark carob tree, I came down the steps with my pitcher, and must stand and wait, for there he was at the trough before me. وہ کہہ رہے کہ جو کیروب ایک ٹری ہے، بہت گھنا ٹری تھا، اور بڑی اسٹرینج اس کی وہ اسمیل تھی۔ تھا تو وہ دن کا ٹائم، لیکن اس کے چھاؤں کی وجہ سے، اس کی چھاؤں کی وجہ سے وہاں پہ اس حصے میں تاریکی تھی، جہاں وہ اپنے گھر کے یا صحن کے سٹیپ اتر کر اپنے پچر کے ساتھ، پانی پینے والے برتن کے ساتھ آیا پانی پینے کے لیے پوئٹ، اور پھر اس کو ویٹ کرنا تھا، وہاں پہ کھڑے رہنا تھا، کیونکہ وہاں پر ایک اس سے پہلے وہ موجود تھا، یعنی کہ سنیک وہاں پر پہلے سے موجود تھا۔ He reached down from a fissure in the earth wall in the gloom, and trailed his yellow-brown slackness soft-bellied down over the edge of the stone trough. وہ تاریکی میں، اندھیرے میں جو زمین کا حصہ تھا، وہاں پہ ایک جو درار پڑی ہوئی تھی، وہاں سے وہ نکل کر آیا تھا، اور اپنا یلو براؤن اور اس کی جو سافٹ بیلی تھی، ڈھیلا ڈالا اس کا وہ جسم تھا، اس کی مدد سے وہ رینگتا ہوا وہاں تک وہ پہنچا تھا، اور اب وہ جو پتھر کا بنا ہوا وہ پانی پینے کا برتن تھا، اس کے کنارے پر موجود تھا۔ And rested his throat upon the stone bottom, and where the water had dripped from the tap in a small clearness, he sipped with his straight mouth, softly drank through his straight gums into his slack long body silently. اس نے اپنی نیک جو ہے، اپنا گلا جو ہے وہاں پر اس کے سٹون کے باٹم پہ رکھا تھا، اس کے نیچے تھا، اور پانی ٹیب میں سے نکل کر وہ جو اسمال کلیئرنس بنی تھی، چھوٹی سی صاف جگہ بنی تھی، وہاں پہ جمع ہو رہا تھا، اور وہاں سے اس نے سیدھا اپنے منہ کے ذریعے پانی پیا۔ بڑی آرام سے سکون کے ساتھ اس نے وہ پانی پیا، اور اپنی جو سلیک لانگ اس کی باڈی تھی، اس کا جسم تھا جو ڈھیلا ڈالا جیسے سانپ کا ہوتا ہے، بہت لمبا وہ سانپ تھا، تو سائلنٹلی، بڑی خاموشی سے اس نے یہ کام کیا۔ Someone was before me at my water trough, and I like a second comer waiting.
تو وہ کہہ رہا تھا میرے پانی پینے والے برتن پہ کوئی موجود تھا، مجھ سے پہلے ہی موجود تھا، اور میں جس طرح سے بعد میں کوئی بندہ آتا ہے اور پہلے آلریڈی کوئی وہاں پر موجود ہوتا ہے تو مجھے بھی اپنی باری کا انتظار کرنا پڑ رہا تھا۔ تو ایک طرح سے وہ اس کو آنر کر رہا تھا کہ وہ کھڑا تھا تاکہ وہ پانی پی کے چلا جائے، تو پوئٹ اپنی باری پر وہاں سے پانی پیے۔ Lifted his head from his drinking as cattle do and looked at me vaguely as drinking cattle do. اس نے پانی پیتے ہوئے جیسے مویشی پانی پیتے ہیں اپنا اس طرح سے سر اٹھایا، اور جس طرح سے پانی پیتے پیتے مویشی سر اٹھا کے دیکھتے ہیں اس طرح سے مجھے دیکھا۔ And flickered his two-forked tongue from his lips and mused a moment. اور اس نے اپنی جیسے زبان کے سانپ کی زبان کے دو حصے ہوتے ہیں آگے سے دو شاخہ ہوتی ہے، تو اس نے اپنی اس طرح زبان کو نکالا اپنے لپس میں سے اور ایبزارب ہو گیا، یعنی کہ ایک لمحے کے لیے جیسے ساکت ہو گیا۔ اینڈ stooped and drank a little more. اور پھر وہ جھکا مزید اور اس نے تھوڑا مزید پانی پیا۔ Being earth brown, earth golden from the burning bowels of the earth on the day of Sicilian July with Etna smoking. کہ کلر کی بات ہو رہی ہے کہ ارتھ براؤن کلر تھا اس کا، ارتھ گولڈن کلر تھا، اور اتنے ہاٹ وہ ویدر تھا اس وقت، وہاں سے وہ زمین کے اندر سے نکلا تھا، اور یہ ایٹنا کا علاقہ تھا جو سسلی اٹلی میں ہے، جولائی کا منتھ تھا اور اس وقت بہت شدید گرمی تھی۔ The voice of my education said to me, he must be killed, for in Sicily the black snakes are innocent, the gold are venomous. پوئٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر کی جو آواز تھی، اب تک میں جیسے اپنے اسکول میں پڑھتا آیا تھا، کالج میں، یا جو میری ایجوکیشن تھی، اس نے بتایا تھا کہ سانپ ایک ایسا جانور ہے جس کو دیکھتے ہی مار دینا چاہیے۔ اور ایک ٹریڈیشن کی بھی بات کر رہا ہے پوئٹ کہ سسلی میں جہاں پہ وہ تھا اس وقت، وہاں پر بلیک سنیکس کو تو انوسنٹ سمجھا جاتا تھا کہ وہ ہارملیس ہوتے ہیں، لیکن گولڈ سنیکس جو ہیں وہ ان کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ بہت زہریلے ہوتے ہیں۔ تو یہ چونکہ گولڈ کلر کا سنیک تھا تو اس لیے اس کو اندر سے یہ آواز آ رہی تھی پوئٹ کو کہ اس کو مار دینا چاہیے۔ And voices in me said, if you were a man, you would take a stick and break him now and finish him off. اور اس کے اندر سے جو آوازیں آ رہی تھیں وہ اس کو یہ بار بار کہہ رہی تھیں کہ اگر تم واقعی ایک طاقتور ہو اور اپنے آپ کو ایک مرد سمجھتے ہو تو تم ایک چھڑی اٹھاؤ اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اس کو ختم کر دو، مار ڈالو۔ But must I confess how I liked him, how glad I was he had come like a guest in quiet to drink at my water trough and depart peacefully, pacified and thankless into the burning bowels of this earth. اب پوئٹ کے ایموشنز میں، فیلنگ میں ہمیں ایک اور ویریشن نظر آ رہی ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ میں اس کو بڑا لائک کر رہا تھا اور کتنا میں خوش تھا کہ وہ ایک مہمان کی طرح بڑی ہی خاموشی سے آیا ہے اور اس نے میرے پانی پینے والے برتن میں سے پانی پیا ہے، بڑے آرام سے، سکون سے، اور بغیر کوئی جھگڑا کیے اور ایون بغیر شکریہ ادا کیے وہ چلا گیا ہے جہاں سے وہ آیا تھا، اور وہ ہاٹ زمین میں سے جہاں سے نکلا تھا وہ واپس وہیں پہ چلا گیا۔ Was it cowardice that I dared not kill him? Was it perversity that I longed to talk to him? Was it humility to feel so honored? I felt so honored. پوئٹ اب اپنے آپ سے کویسچن کرتا ہے کہ کیا یہ بزدلی تھی کہ میں اس کو مارنے کی جرت نہیں کر سکتا، یا میں کوئی ان ریزنیبل قسم کی تھنکنگ تھی میری کہ میرے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس سے بات کر سکتا، اور یا کیا یہ میری ایک بہت ہی کمزوری تھی، ویکنس تھی کہ میں بڑا آنرڈ اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا، کہ بڑے اعزاز کی بات سمجھ رہا تھا کہ وہ آیا وہاں پہ اور میرے واٹر ٹروف سے اس نے پانی پیا، تو بہت زیادہ مجھے آنر فیل ہو رہا تھا، اعزاز فیل ہو رہی تھی یہ بات۔ اینڈ یٹ دوز وائسز اف یو ور ناٹ افریڈ یو وڈ کل ہم. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ آوازیں جو اس کے اندر سے آ رہی تھیں کہ اگر تم خوفزدہ نہیں تھے تو تمہیں اسے مار دینا چاہیے تھا۔ اب یہ پوئٹ کے اندر جو ایک کنفلکٹ شروع ہو گیا ہے یہ اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں یہ لائنز۔ And truly I was afraid. I was most afraid, but even so honored still more, that he should seek my hospitality,
from out the dark door of the secret earth. پوئٹ اس بات کو کنفیس کر رہا ہے کہ میں خوفزدہ تھا اور بہت زیادہ ڈرا تھا، لیکن اگر ایسا تھا بھی تو اس سے زیادہ میں اپنے آپ کو آنرڈ سمجھ رہا تھا کہ اس نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ وہ وہاں پر آیا. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ وہ اس سیکرٹ ارتھ سے جس پر اسرار طریقے سے وہ آیا تھا وہ وہاں سے آتا اور میری میزبانی قبول کرتا. He drank enough and lifted his head dreamily as one who has drunken, and flickered his tongue like a forked knight on the air, so black, seeming to lick his lips. اس نے پانی پیا، کافی پانی پیا، اور پھر اس نے اپنا سر اٹھایا جیسے ایک خواب کسی کیفیت میں بندہ کوئی اپنا سر اٹھاتا ہے یا کوئی کسی نشے کے زیر اثر ہوتا ہے، تو اپنی جو دو اس کی شاخت تھی، زبان تھی، اس کو اس نے وہ لہرایا ہوا میں. اتنی زیادہ بلیک تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے لپس کو لک کر رہا ہے، ان پہ اپنی زبان پھیر رہا ہے. اینڈ looked around like a god, unseeing into the air, and slowly turned his head, and slowly, very slowly, as if thrice a dream, proceeded to draw his slow length curving round, and climb again the broken bank of my wall face. پھر اس نے ایک گاڈ کی طرح اپنا سر اٹھایا، اور تاریکی تھی، اتنی زیادہ تاریکی تھی کہ وہ اس میں دکھائی بھی مشکل سے دے رہا تھا. پھر اس نے آہستہ آہستہ اپنا سر ایک طرف ٹرن کیا، موڑا آہستگی سے، بہت ہی آہستگی سے، جیسے بہت ہی زیادہ کوئی خوابناک قسم کی کیفیت سے گزر رہا ہو. وہ ایک اپنے آرام آرام سے رینگتا ہوا اپنے کرو جسم کو سیدھا کرتا ہوا دوبارہ وہ جو جہاں جس دراڑ میں سے وہ آیا تھا، جس شگاف میں سے وہ آیا تھا، اس میں داخل ہونے لگا. And as he put his head into that dreadful hole, and as he slowly drew up, snake easing his shoulders, and entered farther, a sort of horror, a sort of protest against his withdrawing into that horrid black hole, deliberately going into the blackness and slowly drawing himself after, overcame me. Now his back was turned. پھر اس نے جیسے ہی اپنا سر اس ڈریڈفل ہوریبل ہول کے اندر رکھا، چونکہ ہوریبل اس لیے کہہ رہا پوئٹ اس کو کہ وہاں سے وہ سانپ نکلا تھا، اور سانپ اٹ سیلف بڑا ہوریبل وہ ہے، اینیمل ہے. اور پھر آہستہ سے وہ اپنی باڈی کو کھینچتا ہوا وہاں تک وہ لے گیا، اور اس میں اس نے داخل ہونا شروع کر دیا. تو اس کے ساتھ ہی ایک طرح سے جو ایک طرح کا خوف ہے وہ پوئٹ پر وہ طاری ہو گیا. وہ ایک پروٹیسٹ تھا، ایک وہ احتجاج اس پر وہ اس کی کیفیت وہ طاری ہو گئی کہ کس طرح سے وہ جا رہا ہے اس ڈریڈ فل بلیک ہول کے اندر. پوئٹ جو ہے وہ اس کی کنڈیشن بتا رہا ہے کہ کس طرح سانپ جو ہے وہ رینگتا ہے، پہلے اس کا فرنٹ پورشن آگے موو کرتا ہے اور باقی باڈی اس کے پیچھے وہ کریپنگ پوزیشن میں اس کے ساتھ ساتھ وہ موو کرتی ہے. اور اب جو ہے وہ خوف کی کیفیت اس کے اوپر طاری ہو چکی تھی، جبکہ سانپ نے اپنا منہ اس کی طرف سے موڑ لیا تھا اور اس کی بیک جو ہے اس کو پوئٹ فیس کر رہا تھا. I looked round, I put down my pitcher, I picked up a clumsy log and threw it at the water trough with a clatter. میں نے ارد گرد دیکھا، اپنا پچر پانی پینے والا برتن نیچے رکھا، پھر میں نے ایک بڑا سا بے ہنگم سا لکڑی کا ٹکڑا، اسٹک جو بھی پڑی تھی وہاں پہ وہ اٹھایا اور اس کو پانی پینے والے برتن پر کی طرف پھینک دیا، جس کے وہاں پر گرنے سے ایک وہ آواز پیدا ہوئی، کلیٹر ہوا. ورڈ کلیٹر کو لٹریچر کی لینگویج میں ہم جس لٹریری ٹرم سے ڈینوٹ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں اونوماٹوپوئی. اٹس اے فگر آف اسپیچ in which words evoke the actual sound of the thing they refer to or describe. یعنی جو بھی ورڈ ساؤنڈ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. I think it did not hit him, but suddenly that part of him that was left behind convulsed in an undignified haste, writhed like lightning, and was gone into the black hole
the earth-lipped fissure in the wall front, at which in the intense still noon I stared with fascination. اب جو لکڑی کا ٹکڑا اس نے پھینکا تو وہ کہہ رہا ہے میرا خیال ہے وہ اس کو لگا نہیں، چونکہ اندھیرا تھا وہاں پہ پوئٹ ایگزیکٹلی اس کو جج نہیں کر سکا، لیکن سانپ کا جو حصہ باہر رہ گیا تھا وہ جلدی سے وہ مڑا اور ایک عجلت کے ساتھ وہ اس نے اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی اور بجلی کی طرح وہ وہاں سے غائب ہو گیا اور اس کے بعد نظر نہیں آیا اس بلیک ہول کے اندر، جو کہ ایک سوراخ تھا، شگاف تھا، وہاں سے وہ برآمد ہوا تھا۔ اور وہاں پہ میں ایک شدید گرمی والی دوپہر میں وہاں پہ کھڑا اس کو بڑی اٹریکشن کے ساتھ اس کو سوراخ کو دیکھتا رہا جہاں سے وہ غائب ہو گیا تھا. And immediately I regretted it. I thought how paltry, how vulgar, what a mean act. I despised myself and the voices of my accursed human education. اور کہتے ہیں جلدی ہی اپنی اس حرکت پر مجھے بہت زیادہ پشیمانی ہوئی، مجھے پچھتاوا ہوا، اور میں نے سوچا یہ کتنا ہی ایک چھوٹا کام ہے اور کتنا ولگر ہے اور کتنا ایک خود غرضی پر مبنی یہ کام ہے جو میں نے کرنے کی کوشش کی، یعنی اس کو ہٹ کرنے کی کوشش کی. تب اس لمحے مجھے اپنے آپ سے اور میری جو انسانی تعلیم نے مجھے جو باتیں سکھائی تھیں ان سب سے نفرت محسوس ہونا شروع ہو گئی. And I thought of the albatross and I wished he could come back, my snake. اور مجھے پھر البیٹروس کا خیال آیا اور میرا یہ دل چاہا کہ وہ سنیک واپس آ جائے. البیٹروس کا ورڈ یہاں پہ ایک میٹافور کے طور پر یوز ہوا ہے. میٹافور ایک وہ سائیکالوجیکل برڈن دیٹ فیلز لائک اے کرس، وہ اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یہ ایک امیجنری برڈ ہے جو کہ خوش بختی کی علامت سمجھا جاتا ہے. اور ایس ٹی کولریج نے اپنی ایک فیمس پوئم رائم آف اینشینٹ میرینر میں اس کو ڈسکرائب کیا ہے کہ کس طرح میرینر اس کو کل کر دیتا ہے اس برڈ کو، اور اس کے بعد سے ان پر کتنی مشکلات برسنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے ساتھی جو ہیں وہ اس برڈ کو سزا کے طور پر میرینر کے گلے میں لٹکا دیتے ہیں تاکہ اس کو اپنے گناہ کا احساس ہوتا رہے اور اس کو پچھتاوا ہوتا رہے. تو اس سینس میں یہ ایک میٹافور ہے ایک سائیکالوجیکل برڈن کی، جو انسان اپنے آپ کو لعنت ملامت کرتا رہتا ہے اور اس سے وہ ایک سائیکالوجیکل ایفیکٹ کریٹ ہوتا ہے. تو یہ اسی کنڈیشن کو پوئٹ بھی شو کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اب اس کو کس طرح پچھتاوا ہو رہا ہے کہ اس نے سنیک کے ساتھ یہ حرکت کی. For he seemed to me again like a king in exile, uncrowned in the underworld, now due to be crowned again. کیونکہ اس کو سانپ جو ہے ایک ایسے بادشاہ کی طرح نظر آتا ہے جس کو جلا وطن کر دیا گیا ہو، جو اپنا وطن چھوڑ کے پوئٹ کے وطن میں آیا ہو، اور انڈر ورلڈ کا وہ کوئی بے تاج بادشاہ ہو اور جس کی اب دوبارہ تاج پوشی کی جانی ہو. And so I missed my chance with one of the lords of life, and I have something to expiate, a penitence. اور اس طرح سے کہتا ہے کہ میں نے ایک چانس ضائع کر دیا کہ ایک بادشاہوں میں سے، میری زندگی کے ایک بادشاہوں میں سے ملنے کا میں نے چانس ضائع کر دیا. مجھے اس کی تلافی کرنی تھی اور کتنا ہی یہ ایک چھوٹے پن کا میں نے مظاہرہ کیا. اس پوئم میں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ پوئٹ کو ڈر بھی تھا اس سے وہ ہارر بھی فیل کر رہا تھا، فیئر کے ایلیمنٹس بھی شامل تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ہمیں بیوٹی کی اپریسیشن بھی ملتی ہے کہ بظاہر کتنی ہی اگلی اور ایک وینمس اور ڈینجرس کریچرز کی بیوٹی کو بھی پوئٹ کتنے اچھے طریقے سے ڈسکرائب کر سکتے ہیں. یہ پوئم ہمیں ایک سانگ کی طرح لگتی ہے جو کہ سانپ کو پریز کرنے کے لیے لکھا گیا ہے. یعنی پوئٹ جب اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کس طرح سے پچھتاوا فیل کرتا ہے اور اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، تو وہ ایک سانپ کو ایک بہت ہی کنگ بنا کر پریزنٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے چانس مس کر دیا کہ میں ایک بہت ہی کنگلی پرسنالٹی کے ساتھ مل سکتا تھا، اس سے میں بات کر سکتا تھا. تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ اس کے شان میں کوئی قصیدہ پڑھ رہا ہے، جیسے سنیک کے بارے میں اس نے یہ لکھا ہے. آئی ہوپ کہ اس بریف ڈسکشن اور انالیسس کے بعد آپ کو ڈی ایچ لارنس کی پوئم سنیک سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی اگر کوئی پوائنٹ آپ کو کلیئر نہیں ہوا تو آپ کمنٹ میں کویسچن کر کے پوچھ سکتے ہیں.
مزید کلیئرٹی کے لیے ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ بھی دے دیے گئے ہیں. ان ورڈز کی مدد سے آپ اپنی ووکیبلری کو بھی انہانس کر سکتے ہیں. جانے سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میرے اس چینل لیسن کو ضرور سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں اور اس کو آگے شیئر کریں. تھینک یو فار واچنگ.